بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کے نکلنے کے کتنے دنوں بعد یاجوج ماجوج آئیں گے؟ دوستو، قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے۔ یہ انسانی نسل سے ہوں گے، لیکن بڑے ہی عجیب طرح کے ڈراونے انسان ہوں گے۔ بلکہ اگر کہا جائے کہ یہ انسانوں کی شکل میں جانور ہوں گے تو کچھ غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ جس وقت اللہ کے حکم سے باہر نکلیں گے تو چیٹیوں کی طرح زمین پر پھیل جائیں گے۔ وہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ ان کے رہتے زمین بھی نظر نہ آئے گی، بلکہ ہر طرف یہی کالے خونخوار جانوری انسان یاجوج ماجوج پھیلے دکھیں گے۔ یہ اپنے قد و ہائٹ سے زیادہ لمبے نہیں ہوں گے، بلکہ عام انسانوں سے بہت زیادہ چھوٹے ہوں گے۔ یہ اتنے خونخوار ہوں گے کہ اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو کھاتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کا گزر کسی ندی کے پاس سے ہوگا تو یہ اس کا سارا پانی پی لیں گے۔ ان کے سامنے اگر کوئی کچا یا پکا گھر آ جائے گا تو یہ اس کی پوری دیواروں کو چٹ کر جائیں گے۔ سامنے کوئی پیڑ نظر آئے گا تو اسے سیکنڈوں میں کھا کر ختم کر دیں گے، یہاں تک کہ یہ سانپ بچھو کتے بندر ہر چیز کو کھاتے چلے جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ آدم خور بھی ہوں گے کہ اگر ان کے ہاتھوں کوئی انسان لگ گیا تو یہ ہزاروں کے جھنڈ میں اس پر ٹوٹ پڑیں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے پوری طرح کھا کر ختم کر دیں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش کی چیز پیدا کی ہے۔ اس امت کی آزمائش کی چیزوں میں دجال، دابت الارض اور یاجوج ماجوج وغیرہ شامل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ حدیثوں میں بیان فرمایا ہے کہ وہ ایک ایسا فتنہ ہوگا کہ جو ساری امت کے لیے ببال بن کر سامنے آئے گا۔ یاجوج ماجوج کا ذکر دوسرے مذہبی کتابوں میں بھی ملتا ہے کہ دنیا ختم ہونے سے پہلے ایک ایسی خونخوار قوم لوگوں کے بیچ نکلے گی کہ جو سبھی چیزوں کو تباہ و برباد کر دے گی۔ اصل میں یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک قوم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین بادشاہ کے ذریعے قیامت تک کے لیے لوگوں کی نظروں سے چھپا کر اسے ایک بہت بڑی دیوار کے پیچھے قید کر دیا ہے۔ لیکن جب قیامت سے پہلے ان کے نکلنے کا وقت قریب آ جائے گا تو یہی یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑ کر باہر نکلیں گے اور پھر ساری دنیا میں فساد برپا کریں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 16 اور 17ویں پارے میں یاجوج ماجوج کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے واقعے میں تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے کہ ساری دنیا کو فتح کرنے والا نیک بادشاہ حضرت ذوالقرنین جب سفر کرتے کرتے پورب کی طرف بہت دور نکل گئے تو اچانک انہیں 2 پہاڑوں کے بیچ کھنڈرات میں ایک بہت بڑی بے بس قوم رہتی نظر آئی۔ اس قوم نے حضرت ذوالقرنین کے اچھے اخلاق دیکھتے ہوئے انہیں اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا، لیکن جب حضرت ذوالقرنین انہیں چھوڑ کر جانے لگے تو اس قوم نے اپنی تکلیفیں حضرت ذوالقرنین کو بتائیں۔ کہا، اے بادشاہ سلامت، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں تو ادھر پہاڑ کے اس طرف یاجوج ماجوج قوم رہتی ہے۔ بے سب اکثر ہم لوگوں پر حملہ کر کے ہماری ساری چیزوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ ہم ان سے بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں، اس لیے آپ سے التجا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ان سے بچنے کا کوئی راستہ نکال دیں، کیونکہ آپ کے پاس ایک بڑی فوج ہے اور آپ سے ہمیں پوری امید ہے۔ اس لیے آپ اس پہاڑ کے بیچ کوئی ایسی دیوار بنا دیں کہ جس کی وجہ سے یاجوج ماجوج کبھی بھی ہم پر حملہ نہ کر سکیں۔ اس قوم نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم اس کام کے بدلے میں آپ کو کچھ پیسے وغیرہ بھی دینے کو تیار ہیں۔ لیکن حضرت ذوالقرنین نے پیسے لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میرے اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، وہ میرے لیے کافی ہے، اس لیے میں تمہارا یہ کام کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس کام میں تم لوگ میرا پورا ساتھ دینا۔ وہ ساری قوم تیار ہو گئی اور پھر حضرت ذوالقرنین کے حکم پر لوہے کی بڑی بڑی سلیٹیں بنائی گئیں اور انہیں حضرت ذوالقرنین نے زمین میں بہت گہری نیم کھود کر اندر سے ایک بہت مضبوط دیوار بنانا شروع کی۔ حضرت ذوالقرنین نے اس لوہے کی دیوار کو اتنا اونچا بنا دیا کہ وہ دونوں پہاڑوں سے جا لگی۔ اس طرح لوہے کی 2 دیواریں بنائی گئیں اور ان دونوں کے بیچ تھوڑی سی جگہ خالی رکھی گئی۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے قوم کے لوگوں کو حکم دیا کہ اے لوگوں،
اب تم میرے لیے دنیا کی سب سے مضبوط چیز شیشہ لے کر آؤ، میں اسے پگھلا کر لوہے کی ان دیواروں کے بیچ ڈال دوں گا تاکہ یاجوج ماجوج قوم اب کبھی بھی اس دیوار کو توڑ کر باہر نہ آ سکے۔ اور پھر حضرت ذوالقرنین نے اسے لوہے کی دیوار میں شیشہ پگھلا کر بھر دیا کہ جس کی وجہ سے یہ دیوار اس قدر مضبوط ہو گئی کہ پھر یہ یاجوج ماجوج کی لاکھوں کی تعداد بھی مل کر اسے توڑ نہ سکی۔ جب وہ دیوار بن کر تیار ہو گئی تو قوم کے لوگ حضرت ذوالقرنین کے پاس آ کر ان کا شکریہ ادا کرنے لگے تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، اے لوگو، یہ دیوار صرف وقتی طور پر تمہاری حفاظت کے لیے ہے، اس لیے جب بھی میرے اللہ کا حکم آ جائے گا تو یہ دیوار ٹوٹ کر فنا ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج لوگوں کے بیچ نکل کر فساد مچائیں گے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کی اسی دیوار کے بارے میں بتلاتے ہوئے فرمایا تھا کہ یاجوج ماجوج کی قوم روزانہ اس مضبوط دیوار کو ختم کرنے کے لیے چاٹتی ہے، یہاں تک کہ وہ صبح سے شام تک اس دیوار کو چاٹتے رہتے ہیں، لیکن جب وہ دیوار کو چاٹتے چاٹتے آخری حد تک پہنچتے ہیں، یعنی وہ دیوار ختم ہونے والی ہوتی ہے، تو ان کا سردار کہتا ہے کہ چلو اب واپس چلو، آگے کی دیوار ہم کل آ کر چاٹیں گے۔ لیکن اگلے دن جب وہ اس دیوار کے پاس واپس لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پہلے جیسی کر دیتا ہے اور پھر سے وہ اس دیوار کو شام تک چاٹتے رہتے ہیں۔ آخر جس دن یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت قریب آ جائے گا تو اس دن وہ دیوار کو چاٹتے چاٹتے آخری حد تک پہنچیں گے، تو شام کو ان کا سردار کہے گا کہ چلو اب واپس چلو، انشاءاللہ کل آ کر ہم اس دیوار کو پھر سے چاٹیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کا سردار انشاءاللہ کہہ دے گا تو اس کی برکت سے وہ دیوار پوری رات اپنی اسی حالت پر باقی رہے گی، اور پھر اگلے دن یاجوج ماجوج آ کر اس دیوار کو پوری طرح چاٹ کر ختم کر دیں گے اور لوگوں کے بیچ نکل کر ایسا فساد مچائیں گے کہ ساری زمین کانپ اٹھے گی اور ان کے راستے میں جو بھی چیز آئے گی وہ اسے کھاتے چلے جائیں گے۔ اگر ان کا گزر ندیوں کے پاس سے ہوگا تو وہ اس کا سارا پانی پی لیں گے، انسانوں کی بستی میں آ کر خون خرابہ شروع کر دیں گے اور وہ ایسے آدم خور ہوں گے کہ انسانوں کو چیر پھاڑ کر کھا ڈالیں گے۔ آخر جب یاجوج ماجوج کو یقین ہو جائے گا کہ ہم نے زمین والوں کو بہت قتل کر کے ان پر اپنا قبضہ جما لیا ہے تو ان کا سردار حکم دے گا کہ اب ہم آسمان والوں کو بھی قتل کریں گے، اور پھر سردار کے حکم پر یاجوج ماجوج کی فوج آسمان کی طرف لوہے کے تیر چلانا شروع کر دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان تیروں میں خون لگا کر انہیں زمین کی طرف واپس بھیجے گا۔ تو یاجوج ماجوج اسے دیکھ کر بہت خوش ہوں گے کہ ہمارے تیروں سے آسمان والے بھی مرنے لگے ہیں۔ یاجوج ماجوج کی شکلوں کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی شکل ڈھال کی طرح بالکل چپٹی ہوگی، ان کے دانت و ناخن جانوروں کی طرح بالکل نکیلے ہوں گے، ان کا قد بہت چھوٹا ہوگا، یہاں تک کہ ان میں سب سے لمبا انسان صرف 3 بالشت کے برابر ہوگا۔ وہ ایسے بھوکے ہوں گے کہ سانپ، بچھو، گھوڑے، بندر یہاں تک کہ دیواروں تک کو کھا جائیں گے۔ دنیا کی کوئی بھی قوم ان سے مقابلہ نہیں کر پائے گی کیونکہ وہ اپنی تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یاجوج ماجوج کی تعداد بتلاتے ہوئے فرمایا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر اونچی جگہ سے نیچے کو لوٹتے ہوئے آئیں گے، اور اس قوم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جب تک ان کی عورتیں 1000 بچہ پیدا نہیں کر دیتی تب تک ان کی موت نہیں ہوتی۔ دوستو، اب سوال ہے کہ آخر یاجوج ماجوج کب نکلیں گے؟ تو حدیث کے مطابق یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال کے نکلنے کے کچھ ہی سالوں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال کو قتل کریں گے، اور پھر سارے عیسائی مسلمان ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے اور ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ لیکن تبھی اچانک ایک دن اللہ کے حکم سے یاجوج ماجوج زمین میں نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خبر ہوگی کہ یاجوج ماجوج کی قوم نکل آئی ہے تو وہ لوگوں کو حکم دیں گے کہ سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں قید ہو جاؤ، کوئی بھی باہر نہ نکلے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت یاجوج ماجوج کی وجہ سے کھانے پینے کی ایسی تنگی پھیلے گی
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त तुम्हें बैल का एक सर भी 100 दीनार से ज्यादा महबूब होगा। मतलब अगर कोई बैल का एक सर लाखों रुपए में आकर बेचे और तुम्हारे पास इतने पैसे हों तो तुम लाखों रुपए देकर बैल का सर खरीद लोगे और अपने खाने पीने का इंतजाम करोगे। दोस्तों, इन रिवायतों से मालूम होता है कि याजूज माजूज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही की मौजूदगी में निकलेंगे और जमीन पर बेहद फसाद मचाएंगे। जब काफी अरसा गुजर जाएगा तो लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से आकर दरख्वास्त करेंगे कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह हमें याजूज माजूज की इस वबा से नजात दे दे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ फरमाएंगे कि ए अल्लाह, हम जमीन वालों को याजूज माजूज के फितनों से नजात दे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह ताला याजूज माजूज की पूरी कौम पर एक ऐसी बीमारी भेजेंगे कि उनकी गर्दनें सड़ने लगेंगी, जिसकी वजह से कुछ ही दिनों में उन सभी की मौत हो जाएगी और जमीन में हर तरफ याजूज माजूज की लाशें ही लाशें नजर आएंगी। उनकी बदबू इस कदर फैलेगी कि लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर से अल्लाह से दुआ करेंगे कि ए अल्लाह, इन याजूज माजूज की लाशों की सफाई का कोई इंतजाम फरमा दे। तो अल्लाह ताला बारिश सैलाब भेजेगा जिससे याजूज माजूज की लाशें ठिकाने लगेंगी और फिर से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी में खुशहाली के दिन वापस आ जाएंगे। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद अचानक एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की भी वफात हो जाएगी। उनकी वफात के कुछ सालों बाद अल्लाह की तरफ से एक ठंडी हवा चलेगी कि जिसकी वजह से तमाम मुसलमानों पर मौत तारी हो जाएगी और फिर सारी दुनिया में एक बार फिर से कुफ्र का बोलबाला होगा। लेकिन अभी इन हालात को ज्यादा दिन नहीं गुजरेंगे कि एक दिन अचानक अल्लाह के हुक्म से सूरज मगरिब की तरफ से निकलेगा कि जिसके बाद तौबा का दरवाजा भी बंद हो जाएगा और फिर कुछ बड़े आलिमों के कौल के मुताबिक उसके 120 साल के बाद कयामत आ जाएगी। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।